اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واهدي أولادنا اللهم يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز و محترمہ کلثومہ قادریہ صاحبہ، دیگر عزیز اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا کہ جس وحدہ لا شریک اللہ نے ہمیں اس عظیم الشان اجتماع پاک میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدم کا شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو برذات آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جس کے عشق اور محبت کے اندر آپ اور میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی عظیم الشان دینی مجلسوں میں، محفلوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بس انہی محفلوں میں جہاں پر قول اللہ اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، بس انہی محفلوں میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میری اسلامی ماں بہنوں، آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ آج ہم ایک نقابت کی جلسے میں جمع ہوئے ہیں، جہاں پر 5 اسلامی بہنوں نے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا ہے، تو ان کو یہاں پر نقاب پوشی کے سلسلے میں ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا ہے، اور اسی جلسے میں ہم اسی لیے جمع ہوئے تاکہ ان 5 بہنوں کو یا آپ کی بیٹیوں کو ہم تھوڑا سا اپنی طرف سے مبارک کریں، یا جو درسگاہ ہے یہاں پر جس نے پڑھایا ہے انہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، ان کی طرف سے بھی انہیں مبارک دینا چاہتے ہیں، اور ان بچیوں سے زیادہ ہم ان کے والدین سے بہت اور بہت دل کی امید گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ہی بہنیں بھائیوں کی بات نہیں کروں گی کیونکہ ہم یہاں پر مائیں بہنیں جمع ہوئے تو آپس کی ہی بات کریں گے۔ ویسے چھپا تو کچھ بھی آپ سے بھی نہیں ہے، نہ مجھ سے کچھ چھپا ہے نہ آپ سے کچھ چھپا ہے، ظاہر ہے سب کچھ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہی ہیں جہاں ان 5 بچیوں کی نقابت ہے، یا ان کے بغیر جو بھی اس مجلس میں محفل میں اس وقت جمع ہوئے ہیں، اگر اس کے الگ نظر ہٹ کر نظر کریں گے تو اگر بازاروں کی طرف نظر کریں گے، وہاں کی حالات پر نظر کریں گے تو وہاں بھی کثرت سے زیادہ بے پردگی، وہاں بھی کثرت سے زیادہ بے حیائی، بدکاری، کیا میں کہوں اس چیز کو کہ ہماری بہنیں تو اب نشہ بھی کرنے لگی ہیں، ہماری بہنیں تو اب شراب بھی پینے لگی ہیں، گویا منشیات کا عادی۔ اب تک تو صرف ہمارے بھائی تھے لیکن اب ہماری بہنیں بھی آ گئی اس میں، مگر وجہ کیا ہے؟ ایک ہی میں اپنی طرف کی بات کرتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ایک ماں اور اس ماں نے اپنی بچیوں کو درسگاہ سے دور رکھا، سکولوں میں تعلیم دی، کالجز میں تعلیم دی، یونیورسٹی بھی بھیجا، ہر کسی جگہ پہ بھیجا پڑھنے کے لیے، لیکن جو اس کے لیے صحیح تعلیم تھی یعنی قرآن مجید، اسی قرآن مجید کو جب ایک ماں نے، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پیچھے رکھا، یعنی اسے پڑھنے ہی نہیں بھیجا، اس کو کہا کہ ڈاکٹر بن جاؤ، اس کو کہا کہ انجینئر بن جاؤ، اس کو کہا کہ فلاں شعبے میں جاؤ، لیکن مجھے معاف کرنا، کیا اس باپ نے اسے کہا کہ ڈاکٹر بھی بنو لیکن قرآن بھی پڑھو، ڈاکٹر بھی بنو لیکن نبی کی سیرت کو فالو بھی کرو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، گورنمنٹ امپلائی بھی بنو، آپ کو جو بننا ہے بنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ اپنی نبی کی بیٹی ہو۔ نبی نے خود کہا انا ابو البنات، میں لڑکیوں کا باپ ہوں،
تو مجھے معاف کرنا، ہم کیسے یہ کہیں کہ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں درسگاہ کیا ہے۔ لیکن میں پھر سے اسی بات پہ آنا چاہوں گی، غلطی ان بیٹیوں کی نہیں، غلطی ان بچیوں کی نہیں، غلطی ہے تو بس ماں باپ کی ہے۔ درسگاہ نہیں بھیجا، اسکول بھیجا، درسگاہ نہیں بھیجا، بس یہ غلطی ہے، کیونکہ یہی درسگاہ ہے جو اسے سکھائے گا کہ بیٹی یہ شراب حرام ہے، یہ بدکاری حرام ہے، یہ زناکاری حرام ہے، یہ بے پردہ بازاروں میں گھومنا یہ حرام ہے۔ آپ کو کیا اس چیز کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے؟ یہ نبی کا فرمان نہیں، یہ میرا اپنا فرمان نہیں، یہ ہمارے ولیوں کا فرمان نہیں، بلکہ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ سورہ نور اٹھائے، سورہ احزاب اٹھائے، میرے رب کا فرمان ہے کہ پردہ کرو۔ تو جب میرے رب کا فرمان ہوگا تو وہ فرض ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز ہم پر فرض ہوتا ہے تو اگر ہم اسے نہ کریں تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے انکار کیا کہ نہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے، تو مجھے معاف کرنا، آپ کو کلمہ پھر سے پڑھنا ہے، کیونکہ اب آپ نے کفر کیا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر انکار کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ انکار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ کافر قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ شاباش، آپ بھی جواب دیں، مت مانتے ہیں؟ اگر مانتے تو کافر کہاں رہتے؟ اگر مانتے تو کافر مت رہتے، کیونکہ ہدایت کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کتاب بھیجی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو جب ہم نے اسی قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کیا، نعوذ باللہ، ہم نے نہیں، اب جو پردے کا انکار کرتا ہے، مجھے معاف کرنا، جو کہتا ہے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے معاف کرنا میری بہنوں، اگر ایک بہن، اگر ایک بیٹی، اگر ایک ماں، جس طرح ہمیں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اگر ہم ویسے ہی باہر نکلتے تو نہ ہمارے بھائی تباہ برباد ہو جاتے، نہ ہماری بہنیں تباہ برباد ہو جاتی۔ اسی لیے میری ماں بہنوں، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، یہ جو میں باتیں بول رہی ہوں یہ میرے موضوع سے باہر ہے، لیکن یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اس وقت، آج کے اس وقت میں انہی باتوں پر ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں بے پردگی کر رہی ہیں، ہمارے بہنیں بے حیائی کر رہی ہے، ہماری بہنیں نشہ کر رہی ہے، شراب پی رہی ہے، بدکاری کھلا کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھلم کھلا بدکاری کر رہی ہے، اور شرم بھی نہیں آتی۔ اسی لیے میری بہنوں، اسی لیے میری ماؤں، آپ اپنی بیٹیوں کو اور میری بہنیں، آپ خود کی حفاظت خود کریں، خود کی حفاظت خود کریں۔ کل آپ سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ کل میرے نبی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، کس چہرے سے کھڑا ہو جائیں گے؟ کس چہرے سے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ جب ہمارے اعمال ویسے ہوں گے ہی نہیں۔ جس مصطفیٰ نے اس امت کے لیے اپنے جسم پر پتھر کھائے، جس مصطفیٰ نے اس امت کے لیے نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کیے، جس مصطفیٰ نے ان بیٹیوں کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پر تبلیغ کی، واضح خطاب کیا، اور ہم لڑکیوں کو اپنی بیٹی کہا، اور وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں بازاروں کی زینت بنی پھر رہی ہے، وہ بے پردہ کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ کس چہرے سے ہم کل مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ میری ماں اور میری بہنوں، اسی لیے اپنے آپ کو درسگاہوں کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو مدرسوں کے ساتھ جوڑو۔ اگر کامیابی ہے تو اسی درسگاہ میں ہے، اگر کامیابی ہے تو اسی مدرسے میں ہے، کیونکہ یہی تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی ہے۔
ماڈرن ایجوکیشن بھی صحیح ہے, ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھ لیجئے, میں خود بھی پڑھتی ہوں, آپ بھی پڑھ لیجئے, اس کے لیے ہم منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دین کو مت بھلا لیجئے, آپ اپنے مصطفیٰ کو تو مت بھلا لیجئے. آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ نام فاطمہ کے رکھے ہیں اور کام ابلیسوں جیسے, نام فاطمہ جیسا اور کام ابلیس جیسا, وہاں پر کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ جس دل میں بس جاتی ہے شیطان کی محبت. اب آپ کہو گے کہ شیطان کی محبت, استغفر اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ہے نا, بات بھی میں نے ایسی کی کہ ہم نے اپنے دلوں میں شیطان کی محبت بھری ہے, تو آپ کہو گے کیا بازی بول رہی ہو, اب ہم دلوں میں اپنے شیطان کی محبت کیسے بھر سکتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس دل میں مصطفیٰ کی محبت بستی ہے, اس دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت بستی ہے, اس دل میں علی المرتضیٰ کی محبت بستی ہے, اس دل میں پنج تن کی محبت بستی ہے, اس دل میں اہل بیت اور آل رسول کی محبت بستی ہے, اور اس دل میں اولیاء کرام کی محبت بستی ہے. تو یہاں تو ابلیس کی کوئی جگہ نہیں. اگر مجھے معاف کرنا, جس دل میں بستی ہے محبت شیطان کی, اب یہ محبت کیسے بستی ہے شیطان کی؟ یہ بھی سوال ہے کہ آپ پسند کرتے ہو بے پردگی کو, آپ نماز بھی پڑھتے ہو, آپ قرآن بھی پڑھتے ہو, آپ نے زکوٰۃ بھی دی, آپ نے روزے بھی رکھے, آپ نے حج بھی کیا, بنیادی 5 چیزیں تو یہی ہے نا. اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر مشتمل ہے؟ شاباش شاباش, کتنی؟ 5 چیزوں پر. ایک, شہادت دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بھائی قامت صلاۃ, نماز قائم کرنا, وائتاء زکات, زکات دینا, بس صوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا, والحج البیت, کعبۃ اللہ کا طواف. یہ 5 چیزیں ہیں نا. اب یہ 5 چیزیں ہم نے کر لی, تو اب آگے کیا بچا؟ لیکن معاف کرنا, ہم نے ایک چیز کو پسند کیا کہ بے پردگی کو, ہم نے کہا ہمیں پردہ نہیں کرنا, ہم نے اس چیز کو پسند کیا, لیکن ہمیں اس چیز کو پسند کروایا کس نے؟ شاباش شاباش, ہمیں اس بے پردگی کو پسند کروایا کس نے؟ شیطان نے. شیطان نے بہکایا, شیطان نے ورگلایا کہ پردہ مت کرو, پردہ کرو گی تو لڑکے کیسے دیکھیں گے, پردہ کرو گی تو رشتے کیسے آئیں گے, پردہ کرو گی تو آپ کو خوبصورت کیسے مانیں گے. یعنی یہ وسوسے, یہ خیالات, یہ باتیں, یہ سب کس کی ہے؟ شیطان کی. تو کہیں نہ کہیں سے اگر ہم دین اسلام کا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن 1% ہم نے دل میں شیطان کی بھی محبت, جس دل میں بسے 1% بھی محبت شیطان کی, اس دل میں رب نہیں بستا, اس دل میں رب نہیں بستا. اب ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گی. آپ کے پاس کوئی چیز ہے, کھانے کی چیز, جو ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں, اب اس میں کچھ ناپاک چیز گر گیا, کوئی گندی چیز گر گئی, جس کے بعد اگرچہ یہ کھانا, یہ پینا, یہ جو رکھا تھا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو, کیا کوئی پیے گا؟ کیا کوئی کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا, کیوں نہیں پیے گا؟ کیونکہ اس میں ناپاک چیز مکس ہوا ہے. تو ہم اس تمام, چاہے دودھ ہو, چاہے پانی ہو, چاہے کچھ بھی کھانا ہو, ہم اس کو پھینک دیتے ہیں, ہم نہیں کھاتے ہیں. تو وہی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے دل میں رب کو بسانا ہے تو ابلیس کے تمام کاموں سے ہمیں دور رہنا ہے, ہر چیز سے, شیطان کی ہر چیز سے دور رہنا ہے, اور ہمیں بس اتباع کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہمیں فرما بردار بننا ہے اپنے رب کا. جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ خطبہ مصنون کے اندر تلاوت فرمائی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو,
یعنی یا ایھا الذین آمنو جب میرا رب کہتا ہے فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر کیا کیا ہوتا ہے، اقرار کیا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو مانا ہوتا ہے، تو انہی کی طرف خطاب فرماتا ہے رب کائنات، اور کیا فرماتا ہے؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں ہمیں کیسے پورا داخل ہونا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا کام ختم، کلمہ پڑھ لیا، اس چیز کا اقرار کر دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کا بھی اقرار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ بھی مان لیا، تو اس کے بعد کیا پورا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مزید کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ دیکھو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ مت چلو شیطان کے قدموں پر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ یہی شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جس شیطان کے قدموں کو آپ فالو کر رہے ہو، جس شیطان کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہو، یہی شیطان اصل میں تمہارا کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ شیطان جو ہے تمہیں بدل سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ شیطان اس انسان سے گناہ کرواتا ہے، جب یہ شیطان اس انسان سے بدکاری کرواتا ہے، جب یہ شیطان اس انسان سے بے پردگی کرواتا ہے، جب یہ شیطان اس انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان واپس کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، اس کا گناہ میرے سر مت چڑھانا، اب دیکھیں کروا کون رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے، لیکن پھر یہی شیطان کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے بری ہوں۔ کیوں بری ہوں؟ میرا قصور نہیں ہے، مجھ پر مت چڑھانا، کیونکہ میں بھی رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان کہتا ہے میں بھی رب سے ڈرتا ہوں، گناہ کرواتا یہی ہے، لیکن پھر یہی کہتا ہے کہ میں اس چیز سے بری ہوں، مجھ پر یہ الزام مت ڈالنا، یہ مت کہنا شیطان نے کروایا، نہ میں اس چیز سے بری ہوں، یہ گناہ تم نے خود کیے ہیں، تم ہی ذمہ دار اس کے ہو۔ اور کیا فرماتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں خود، شیطان کہتا ہے میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں خود اس رب سے ڈرتا ہوں، مجھ پر کچھ مت چڑھانا، میں خود ڈرتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، واپس کہتا ہے کہ تم جو بھی گناہ کر رہے ہو، اس کا تمام جو جرم ہے، یہ سزائیں ہیں، یہ آپ کو خود ہی لینی ہے، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یا مجھ پر اس کو نہیں چڑھانا، کیونکہ میں اس سے، شاباش، میں اس سے بری ہوں۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، اب جب شیطان خود اس چیز سے بری ہے جس چیز کو ہم کرتے ہیں، اب جب شیطان خود کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، تو کیا ہمیں اپنے رب سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ شاباش، ہمیں اپنے رب سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا فرمایا؟ شاباش، کس چیز کے لیے پیدا فرمایا؟ کس کے لیے؟ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے،
کسی کو مت یہ لگے گا اپنی جگہ کہ ہم نمازیں نہ پڑھے تو شاید اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ذرا برابر فرق پڑ جائے گا. نہ وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہاں اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو نہ جانے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، تب ہی آدھے فرشتے سجدوں میں گئے ہیں، آدھے فرشتے رکوع میں ہیں، آدھے فرشتے قرات میں ہیں، آدھے فرشتے قیام میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت ہمیں کرنی ہے تاکہ ہم کل اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، جس جہنم سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، جس آگ سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے. کیونکہ وہ آگ جب بدکار، بے حیا، زناکار، شرابی مرد اور عورتوں کو لایا جائے گا گھسیٹ کر، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، مردوں کے ساتھ مل کر زناکاری کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے. جہنم کے جو داروغہ ہوتے تھے ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پانی مانگیں گے، ان کو پیاس لگے گی، وہ پانی مانگیں گے، وہ چلائیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے. بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کیے، ہم نے بدکاری کی، ہم نے بے حیائی کی، ہم نے بے پردگی کی. یا اللہ ہم ہر اس گناہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن میرے مولا آج ہمیں بخش دے. لیکن اب وقت نہیں رہا، وہ وقت چلا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، تو اس وقت کو ضائع مت کرو، اس وقت کی قدر کرو اور مصطفیٰ کی غلامی میں لگ جاؤ اور فاطمہ الزہرا کی غلامی میں لگ جاؤ، اہل بیت کی غلامی میں لگ جاؤ، اولیاء کرام کی غلامی میں لگ جاؤ. یہی ہماری کامیابی ہے. اور جب وہ گنہگار چلائیں گے، بدکار چلائیں گے کہ میرے مولا ہمیں پیاس لگی ہے، اب پانی ہی دیجیے، تو میرا رب ہزاروں سال بعد جہنم کے داروغوں کو حکم دے گا کہ ان کی شرمگاہوں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے، اسی خون اور پیپ کو لاؤ، اسے پھر سے ابالو اور اڑ کر ان کے منہ کھولو اور ان کے منہ میں یہی خون اور پیپ ڈالو. یہ پانی مانگ رہے ہیں، یہ پانی مانگ رہے ہیں. کیا ان کو خیال نہیں تھا دنیا میں کہ ہمیں رب نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے؟ کیا ان کو خیال نہیں تھا دنیا میں؟ کیا یہ اس وقت کانپ نہیں رہے تھے جب زناکاری میں ملوث تھے؟ کیا یہ اس وقت کانپ نہیں رہے تھے جب شراب پی رہے تھے؟ کیا یہ اس وقت کانپتے نہیں تھے جب بے پردگی کرتے تھے؟ کیا یہ اس وقت کانپتے نہیں تھے جب میرے نبی کی نافرمانی کرتے تھے یا اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے؟ اب ان کو ان کا مولا یاد آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یا اللہ میری جان، ماں نہیں، باپ نہیں، امی نہیں، بھائی نہیں، شوہر نہیں، بہن نہیں، کوئی نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں صرف اپنی جان ہے. اب اگر اعمال اچھے ہیں تو ہم پھر آباد ہو گئے، لیکن اگر اعمال برے تھے تو ہم تباہ اور برباد ہو گئے. اب جہنمیوں کا عذاب تو سن ہی لیا، یہ تو بس مختصر سا تھا، یہ تو بس مختصر سا تھا. جو پانی مانگتے ہیں ان کو پانی کے بدلے خون اور پیپ دیا جاتا ہے، جو اس آگ کی وجہ سے ان کی ہی شرمگاہوں سے نکلتا تھا، اور اسی کو پھر سے ابالا جاتا تھا، اسی کو پھر سے گرم کیا جاتا تھا اور پھر ان کو ان کے منہ میں ڈالا جاتا تھا. میری ماں اور میری بہنوں، ذرا سا گرم پانی اگر ہاتھ پہ پڑ جاتا ہے تو کیا انسان برداشت کر پاتا ہے؟ کیا انسان برداشت کر پاتا ہے؟
نہیں کر پاتا ہے، تو جب ان کے منہ میں وہ خون اور ٹیپ ابال کر ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے ان کے جسم میں اندر جو بھی ہوتا ہے وہ شرمگاہ سے باہر نکل آتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جہنم کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے مصطفیٰ کی غلامی میں لگا دے، ہمیں اپنی فاطمہ الزہرا کی غلامی میں لگا دے۔ میری اسلامی ماؤں بہنوں، مجھے معاف کرنا، بات ہماری ہوتی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، بات ہماری ہوتی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ بات ہماری نہیں، یہ بات مصطفیٰ کی بات ہے۔ جب تمام امتیوں کا حساب لیا جائے گا، ہر انبیاء کے جو اپنے اپنے امتی ہوں گے، جب سب کا حساب لیا جائے گا اور جب نبی کی امت کا بھی حساب لیا جائے گا، تو اگر امتیوں میں سے ایسے بدکار اٹھے تو کس چہرے سے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا آپ سب یہ نہیں جانتے کہ اس مصطفیٰ نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے طائف کے اندر میرے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے نبی کے نالان خون سے بھرے پڑے تھے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے نبی کے پیچھے کتوں کو دوڑایا گیا؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے نبی کے جسمان مبارک پر پتھر برسائے گئے؟ ہم کیسے اس چیز کو بھول سکتے ہیں؟ کیسے اس چیز کو بھول سکتے ہیں؟ میری ماں اور میری بہنوں، کیا آپ اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ کس سے کرتے ہو؟ کس سے کرتے ہو؟ جو کہتا ہے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں مصطفیٰ سے زیادہ، وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ اب جو کہتا ہے میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں باپ سے زیادہ، وہ بھی ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، سب نے ہاتھ اٹھایا، سب نے ہاتھ اٹھایا۔ لیکن مجھے معاف کرنا، اب ہاتھ نیچے رکھیں، میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی، اگر میرے مصطفیٰ کے خلاف کوئی بری بات کہی جا رہی ہے تو کیا آپ اٹھتے ہو؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے رہا ہے اور آپ تو لڑائی پہ اتر آتے ہو، لڑائی تو دور کی بات، اگر آپ کے اختیار میں ہوتا آپ سے قتل ہی کر دیتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کے دین کی بات آتی ہے ہم خاموش رہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں یا مصطفیٰ کی دیوانیاں ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نام کے محبت کرنے والیاں ہیں، اصل میں محبت کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں محبت کرنے والی کبھی خود کو بے پردہ نہیں کرے گی۔ اصل میں محبت کرنے والی کبھی خود کو بے پردہ نہیں کرے گی، شراب نہیں پیے گی، منشیات کے ساتھ نہیں رہے گی یا بدکاری نہیں کرے گی۔ اسی لیے میری اسلامی ماں بہنوں، اپنے نبی سے محبت کرو، کیونکہ وہی نبی ہے جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں مقام دیا، جس نے ہمیں عزت بخشی، ورنہ ہمیں کون سی عزت تھی، ورنہ ہمارا کون سا مقام تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری اسلامی ماں بہنوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے ایمان والو اپنے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ کس میں؟ دین میں۔ اور اس شیطان کی اتباع مت کرو، اس شیطان کے قدموں پر مت چلو، کیونکہ وہی شیطان تمہارا خلم کھلا دشمن ہے، وہی شیطان تمہارا خلم کھلا دشمن ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن باقی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پردہ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی چیز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں
کیا ہم یہ صحیح میں نمازیں پڑھ رہے ہیں یا دنیا کے لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اس میں بھی ریاکاری ہے؟ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں، کیا یہ پردہ ہم کر رہے ہیں یا دنیا کے لوگوں کے لیے دکھاوا ہے؟ مجھے معاف کرنا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں عطا کرتا۔ تو مجھے معاف کرنا، جب ہم نے رزاق کو ہی چھوڑ دیا تو رزاق رزق کیسے عطا کرے گا؟ اب آپ سے ہی سوال کروں گی کہ ہم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ رزق کے پیچھے، رزق کے پیچھے، لیکن رزق دینے والی ذات کون ہے؟ رزاق ہے، رزاق ہے۔ اگر ہم نے رزق کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا اور رزاق کو چھوڑ دیا تو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کر سکتا ہے؟ ہمیں کس کو رکھنا تھا؟ ہمیں کس کے پیچھے جانا تھا؟ ہمیں کس کو فالو کرنا تھا؟ ہمیں کس کی فرما برداری کرنی؟ ہمیں رزاق کی فرما برداری کرنی تھی، ہمیں رزاق کو پکڑنا تھا، اور جب ہم رزاق کو پکڑتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں رزق عطا کرتا۔ بات ہے خود کی ہی بات نہیں ہے، لیکن بات بہت پیاری ہے اگر ہم اس پر غور کریں۔ اب دوسری بات اسی پہ میں لانا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ پردہ فرض ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہم مانتے ہیں پردہ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باجی اب ہم نانی حال جاتے ہیں، وہاں ماموں کے بیٹے ہوتے ہیں، اب ہم پھوپھی کے پاس جاتے ہیں، وہاں پھوپھی کے بیٹے ہوتے ہیں، اب ہم خالہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو باجی اگر ان کے سامنے پردہ کریں گے، ماموں ناراض ہو جائے گا، پھوپھی ناراض ہو جائے گی، خالہ ناراض ہو جائے گی، چاچو ناراض ہو جائے گا، اس لیے ان کے سامنے تو پردہ نہیں کریں گے۔ اب ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہم اپنے ماموں، اپنے چاچو، اپنے پھوپھی یا خالہ ان کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کو ناراض کریں تو کوئی پرواہ نہیں۔ مخلوق بنانے والے مالک ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں، جس مخلوق کو رب نے بنایا وہ ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم منصب ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیسے ہمیں کوئی مقام مل سکتا ہے؟ کیسے ہمیں عزت مل سکتی ہے جب ہم نے عزت دینے والے کو ہی ناراض کر دیا، جب ہم نے رزق دینے والے رزاق کو ہی ناراض کر دیا، جب ہم نے معاف کرنے والے رب کو ہی ناراض کر دیا، تو ہم کیسے اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو ہم کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ سکتے ہیں؟ ہدایت کی ذات بس اللہ ہے، وہ تب ہی ہدایت دے گا، یعنی جب ہم محنت کریں گے، جب ہم بدکاری میں روز روز ہوں گے، یہاں سے جائیں گے بدکاری، وہاں سے شام کو آئیں گے، یہی دماغ میں ہوگا صبح اٹھنا ہے پھر سے بدکاری کرنی ہے، تو کون سا ہدایت ہمیں ملے گا؟ ہمیں خود بھی جھکنا ہے اس رب کے سامنے، ہمیں خود بھی محنت کرنی ہے اس رب کے لیے، اس مصطفیٰ کے لیے، اس مصطفیٰ نے ہمیں عزت دی۔ میری بہنوں، اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبو اللہ، تم آ کے تو دکھاؤ۔ رب فرماتا ہے ذرا آؤ توبہ کرو، میں توبہ قبول کروں گا، لیکن آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح۔ جب ہم جائیں گے ہی نہیں، جب ہم کریں گے ہی نہیں، تو کہاں سے ہم ہدایت لیں گے؟ کہاں سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم نے اپنے آپ کو ہی اس چیز سے دور رکھا تو کہاں سے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے؟ اچھا، آپ سے سوال ہے کہ ہمیں ٹی وی پر ناچنے والیوں کو فالو کرنا ہے یا ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فالو کرنا ہے؟ شاباش شاباش، فاطمہ الزہرا کو فالو کرنا ہے، لیکن کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟
شادیوں پہ ابھی ہم سارے پردے میں ہیں، مجھے معاف کرنا، اصلاح کے لیے آئی ہوں، اصلاح کر کے جاؤں گی۔ شادیوں میں جائیں گے تو یہ لباس ہمارا نہیں ہوگا، یہ لباس نہیں ہوگا، اس دن بال بھی کھلے ہوں گے، اس دن لباس بھی دوسرا ہوگا، اور ایسا لباس ہوگا کہ آدھے سے زیادہ جسم ننگا ہوگا۔ جو اس محفل میں بیٹھی ہیں، مجھے معاف کرنا، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر ہم زیادہ تعداد میں دیکھیں تو 100 میں سے 70-80% تو اسی تعداد میں آ جاتی ہے جو پردہ کرتی ہے، لیکن شادی ہو، فنکشن ہو، گھومنے کی جگہ ہو تو وہاں پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ پردہ کہاں گیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ شادیوں میں کیسے پردہ کریں گے، شادیوں میں کیسے پردہ کر کے بیٹھیں گے؟ کیوں شادیوں میں پردہ نہیں کر سکتے؟ کون آپ کو کہے گا کہ پردہ اتارو؟ کون آپ کو کہے گا کہ اس لباس میں کیوں آئے ہو؟ کون آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ پردہ کیا ہے، ہم آپ کو دعوت میں آنے نہیں دیں گے؟ بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، وہاں پر جو لوگ ہوں گے ان سے زیادہ عزت آپ کی ہوگی، ان سے زیادہ عزت آپ کی ہوگی۔ آپ سے کوئی بات کرے گا تو پہلے سلام کرے گا، ان سے کوئی بات کرے گا تو پہلے ہیلو کہے گا، ہائی کہے گا۔ یہ فرق ہے۔ اور کیسے یہ فرق دکھی کہ اس نے اپنے اسلام کے اصول ضوابط کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے اپنے اسلام کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، اس نے یہ کہا کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے۔ لوگ کہے تو کہے، مجھے کیا، لوگ ناراض ہو تو ہو، مجھے کیا، مجھے بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے بس اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے اور اسی کی سیرت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ رب نے ہی کہا قرآن پاک میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ جب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی کیا؟ جب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی سے بھیک مانگے، کیوں؟ ہمیں کسی چیز کی کمی ہمارے مصطفیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں توبہ کے متعلق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، اب یہاں پر بھی ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو کہ پھر گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ جب توبہ کرو گے تو ایسی توبہ کرو، ایسا توبہ کرو کہ پھر گناہ ہو لیکن آپ گناہ کے قریب نہ جاؤ، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب انہوں نے فرمایا کہ توبۃ النصوح وہ ہے کہ پھر آدمی گناہوں کی طرف نہ لوٹے، یعنی توبۃ النصوح وہ توبہ ہے کہ انسان نے کر لیا پھر گناہوں کی طرف پھر نہیں جائے گا کچھ بھی ہو۔ جس طرح جب گائے کے آپ اسے کیا کہ تھن کہتے ہو اس سے دودھ نکالتے ہیں تو وہ دودھ اس میں واپس نہیں جا سکتا، یا کوئی ڈال سکتا ہے؟ کوئی ڈال سکتا ہے؟ جس طرح اس میں سے وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، جب ایک بار نکل گیا واپس نہیں جا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہی توبہ کرو، اور اسی کو توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ ایک بار توبہ کر لیا اس کے بعد اس گناہ کی طرف یا گناہوں کی طرف پھر سے نہیں لوٹنا ہے۔ شاباش شاباش، پھر سے گناہوں کی طرف نہیں لوٹنا ہے۔ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، اب ہم سے گناہ ہو گئے، اب ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے بے پردگی بھی کی ہے، ہم نے نمازیں بھی چھوڑی ہے، ہم نے روزے بھی چھوڑے ہیں، ہم نے بے حیائی بھی کی ہے، ہم نے برے کلام بھی کیے، ہم نے غیبت بھی کی
کی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ آپ مانگ کے تو دیکھو، سجدے میں جھک کر تو دیکھو، ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، بس ایک بار رب سے بولو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے گناہ بھی کیے، ہم نے سب کچھ کیا، مگر میرے مولا آج ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں گناہ کو معاف فرما دوں گا، میں گناہ معاف فرما دوں گا۔ آئے ہے دیکھو رب کتنی خوبصورت نصیحت فرماتا ہے ہم بدکاروں کو، ہم نادانوں کو، کہ ہم کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے، اب کیا کریں، اب گناہ ہی کرنے ہیں۔ نہیں، رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، گناہ ہو گئے، شام کو آؤ، سجدہ کرو اور سجدے میں ہاتھ پھیلاؤ، جولی پھیلاؤ، مانگو مجھے، میں دعا قبول کروں گا، میں گناہوں کی مغفرت کروں گا، کیوں پریشان ہو؟ تو جب رب ہی کہتا ہے کہ مانگو، غلطی ہو گئی، انسان سے ہی غلطی ہوگی، فرشتوں سے مت غلطیاں ہوتی ہے، اب غلطی ہو گئی تو ہم سے ہو گئی، اب اس غلطی پہ ڈٹے رہنا وہ ابلیسیت ہے، کیونکہ غلطی پہ کون ڈٹا؟ شیطان ڈٹا، ابلیس ڈٹا۔ اب ہم اپنی غلطیوں پہ ڈٹے رہیں گے تو ہم نے کس کی اتباع کی؟ شیطان کی۔ لیکن میرا رب کہتا ہے غلطی ہو گئی، آ جاؤ میری بارگاہ میں، ہاتھ پھیلاؤ، دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو، میں قبول کروں گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ میری اسلامی ماں بہنوں، ہمارا نبی اتنا رفیق ہے، اتنا شفیق ہے کہ ہر انبیاء کو، ہر نبی کو خاص الخاص دعا دی گئی، خاص الخاص یعنی خاص دعا عطا کی گئی، ہر انبیاء نے اپنے ہی وقت میں اسے مانگ لیا، لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ دعا بھی بچا کے رکھی۔ آئے ہے ہماری جان قربان یا رسول اللہ، ہماری جان قربان یا رسول اللہ، کہ ہمارے مصطفیٰ نے وہ دعا بھی بچا کے رکھی۔ میرے مصطفیٰ یہ دعا کیوں بچا کے رکھی؟ مانگ لیتے، سب نے مانگ لیا، کہا نہیں، کیا پتا بروز قیامت جب محشر کا عالم ہوگا، جب سب کے اعمال کھل جائیں گے، تو اس وقت یہ دعا امتیوں کو بچانے کے کام آ جائے گی۔ آئے ہے دیکھو مصطفیٰ کو اس وقت بھی اپنی ہی امت کا خیال ہے، اور ہم امتی کیا کر رہے ہیں؟ ہم امتی کیا کر رہے ہیں؟ میری مصطفیٰ کی غلامی میں ہی ساری کامیابی ہے، میری مصطفیٰ کی غلامی میں ہی ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔ ہمیں مت لیٹ ہو گیا؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ 4 بج گئے، لیٹ مت ہو گیا؟ ابھی رکھیں یا بند کریں؟ اور کرنا؟ ٹھیک ہے۔ تو میں کیا بول رہی تھی کہ یہ سب کامیابی، یہ سب عزت، یہ سب شہرت، یہ سب کچھ بس ایک مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ اس سب کچھ اگر آپ ڈھونڈ رہے ہو تو مصطفیٰ کے غلام بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو یہ عزت کیسے آپ کے قدم چومے گی۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا جو عالم دین ہوتے ہیں، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے لوگ کیسے پھول بچھاتے ہیں، مالائیں ڈالتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، مٹھائی پھینکتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتا ہے؟ وہ کوئی افسر ہوتا ہے؟ وہ کوئی انجینئر ہوتا ہے؟ وہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے؟ نہ، بلکہ لوگ اسے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، یہ بھی مجھے بولنے دیجئے کہ ڈاکٹر تو عالم یا مفتی ہو، ان کے جوتے ڈاکٹر اٹھاتے ہیں، انجینئر اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھنے والے لوگ عالم صاحب
کی عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خود عالم صاحب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر کس لیے؟ کہ ان کو پتا ہے یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندی ہے جو مصطفیٰ کے دین کے لیے کھڑی ہے، جو میرے رب کے دین کے لیے کھڑی ہے یا کھڑا ہے، جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے یا کھڑی ہے، تو اس چیز کی بنا پر اسے لوگ عزت دیتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے گورنمنٹ امپلائی ہو، چاہے کسی بھی منصب پر بیٹھنے والا ہو، وہ سارے لوگ اسی عالم اور مفتی کو عزت دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اس کے دل میں بسی ہے نبی کی محبت، اس کے دل میں بسی ہے اپنے رب کی محبت، اس کے دل میں بسی ہے اولیاء کرام کی محبت، اور ہمیں بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے، ہمیں بھی مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسانا ہے، ہمیں بھی اپنے رب کی محبت کو دل میں بسانا ہے، اور ہمیں بھی اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں بسانا ہے۔ مجھے معاف کرنا، آج چور پھر رہے ہیں نا بازاروں میں، آج چور پھر رہے ہیں نا ہر گاؤں ہر گلی میں، کیا اولیاء کیا کریں گے؟ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ ان سے کیوں محبت کر رہے ہو؟ لیکن ان سے بس ایک سوال کرنا کہ اگر تو آج مسلمان ہے تو کس چیز کی وجہ سے ہے؟ تجھے مسلمان بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ میرا مصطفیٰ وہاں سے یہاں نہیں آیا، میرا مصطفیٰ وہاں سے یہاں نہیں آیا، یہاں امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ آئے، انہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی۔ جب پیر پنسال سے میرے امیر کبیر آ رہے تھے دین کی تبلیغ کے لیے تو ان کے قدم مبارک زخمی تھے، ان کے قدم مبارک سے خون بہ رہا تھا، تو مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے پیر کے قدم مبارک تو پورے لہو لہان ہو گئے ہیں، ان سے خون نکل رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں، حضرت آپ کو تکلیف ہوئی ہے، حضرت آپ کا خون بہا ہے۔ اس سے مریدوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو وہی جانے گا جو کسی کا مرید ہوگا۔ اب جس نے کسی کا دامن تھاما ہی نہیں ہوگا، جس نے کسی کا دامن پکڑا ہی نہیں ہوگا، اس کو کیا پتا پیر کی عظمت کیا ہے، اس کے پیر کا وقار۔ تو وہی مرید کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں برداشت نہیں ہوتا، آپ کے قدموں سے بہت خون بہ رہا ہے۔ تو پیر دیکھیں امیر کبیر میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ واپس کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے کلام پر قربان کیوں نہ جاؤں، تو واپس کہتے ہیں اے میرے مریدوں، آپ کو میرے زخم دکھ رہے ہیں، آپ کو میرے زخم دکھ رہے ہیں، کیا آپ کو وہ نہیں دکھا جب طائف کے اندر میرے مصطفیٰ پر پتھر برسائے گئے؟ کیا آپ کو وہ نہیں دکھا کہ جب میرے نبی پر گندگی پھینکی گئی؟ آپ کو وہ نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو اپنے پیر کا مرشد کا دکھ رہا ہے، لیکن آپ کو اپنے مصطفیٰ کا کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، مجھے جلد از جلد پہنچنا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ اگر یہ وقت میں نے یہاں پہ ضائع کر دیا، کیا پتا وہاں کوئی کفر کی حالت میں ہی انتقال نہ کرے، کیا پتا وہاں کوئی کفر کی حالت میں ہی انتقال نہ کرے۔ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، موضوع تو مجھے لگتا ہے ابھی میں نے شروع ہی نہیں کیا تھا، ابھی موضوع ایسے ہی پورا رہ گیا، باتوں باتوں میں کیسے 1-1.5 گھنٹہ چلا گیا پتا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کو دین کی راہ سکھائیں، ان کو دین کی راہ دکھائیں، ان کو دین کا علم سکھائیں کہ یہ دین کتنا عظمت والا ہے، اس دین میں کتنی عزت ہے، اس دین میں کتنی چاشنی ہے، اس دین میں کتنا مزہ ہے۔ ہم جو دوسرے چیزوں میں باہر یہ مزے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اصل مزے وہاں نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آخر میں قیامت کے دن کے لیے سزا ہے۔ اگر مزہ ہے تو وہ بس ہے میرے نبی کی غلامی میں، اس کے بغیر کوئی مزہ کسی میں نہیں۔ باقی میری اسلامی ماں بہنوں، میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں
وہ ہمیں 5 اسلامی بہنیں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا ہے، تو ان کو ہی معمولی سی میں حوصلہ افزائی بولوں گی، وہی کرنا چاہیں گے درزیہ دارالعلوم کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں گے کہ ان 5 بچیوں بہنوں کو، میری بہنوں کو اتنا دین کا جذبہ میرا رب عطا فرمائے کہ یہ 5 بہنیں اسی گاؤں کو نہیں بلکہ 5 گاؤں کو روشن کرنے والی، کس سے کہ انہوں نے تو قرآن پاک مکمل کر لیا، اب یہی 5 بہنیں 5 گاؤں میں جا کر ان 5 گاؤں کی بہنوں کو سکھا دیں گی۔ اپنے تک تو نہیں رکھنا ہے، اپنے تک تو نہیں رکھنا ہے، اگر کچھ سیکھا ہے دوسروں تک پہنچاؤ، اگر کچھ سیکھا ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اب ہم انہی کو آگے بلانا چاہیں گے جن کی یہ ناظرہ ہوا ہے، حفظ ہوا ہے، ناظرہ ہوا، جن کا یہ ناظرہ مکمل ہوا ہے، وہ آگے آ جائے۔